امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، راجہ رانی۔ راجہ رانی ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ثنا ظفر نے لکھا ہے، امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، ہنا آفریدی، جاوید شیخ، علی طاہر، ہما نواب، کیسر خان نظامانی، سلمیٰ عاصم، حارث وحید، عارض احمد، راشد فاروقی، برجیس فاروقی اور جنان حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، شیریں فرہاد۔ شیریں فرہاد ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو علی معین نے لکھا ہے، اسد ممتاز ملک نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، کنزہ ہاشمی، راشد فاروقی، سلیم معراج، علی طاہر، عرفان موتی والا، کنول خان، علی اسکندر، رانا ماجد، حیدر شاہ اور نیہا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، ہمراز۔ ہمراز محبت، تقدیر اور نجات کی ایک انوکھی کہانی ہے جس میں سارہ، احمر اور سائم نامی 3 افراد کی زندگیوں پر ایک ہی المناک واقعے کے گہرے اثرات کو تلاش کیا گیا ہے۔ سارہ احمر کے ساتھ تعلقات میں ایک متحرک اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے۔ دیر اثنا سائم ایک نوجوان اور دلکش آدمی سارہ اور احمر سے بالکل الگ زندگی گزارتا ہے، تاہم جب کوئی غیر متوقع سانحہ رونما ہوتا ہے تو ان کے راستے ڈرامائی طور پر گزر جاتے ہیں جو سائم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شبہ تیزی سے سارہ پر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ سختی سے کسی غلط کام سے انکار کرتی ہے۔ پھر بھی سائم کو اپنے جرم کا یقین ہے اور وہ انصاف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ جیسا کہ تقدیر سارہ، احمر اور سائم کو غیر متوقع طریقوں سے اکٹھا کرتی ہے، انہیں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، الجھنوں کو نیویگیٹ کرنا ہوگا اور سانحے کے اسرار کو کھولنا ہوگا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، دوسرا چہرہ۔ دوسرا چہرہ حسد، شناخت، تعریف اور مایوسی کے درمیان نازک لکیر کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کی کھوج کرتی ہے کہ کس طرح ظاہری شکلیں دھوکہ دے سکتی ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل دور میں۔ یہ سوشل میڈیا پر پیش کیے گئے کامل زندگیوں کے بڑھتے ہوئے جنون اور ان لوگوں پر جن کو آئیڈلائز کرتے ہیں، ان پر جذباتی اثرات پر سوال اٹھاتا ہے۔ کہانی 2 جوڑوں کی پیروی کرتی ہے، سلمان اور کومل سادہ اور پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری طرف زارا اور جنید ایک گلیمرس جوڑے ہیں جنہیں ہزاروں آن لائن لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کی پوسٹ اور پرفیکٹ امیج بہت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، بشمول کومل۔ عدم تحفظ، شک اور دباؤ کے جذبات اس وقت پیدا ہونے لگتے ہیں جب تعریف خاموش موازنے میں بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ڈائن۔ ڈائن ناانصافیوں کے ایک سلسلے کو سہنے کے بعد انصاف کے لیے لڑنے والی لڑکی کی دلکش کہانی ہے۔ یہ نہال کی پیروی کرتی ہے، ایک نوجوان عورت جس کی زندگی واقعات کے ایک المناک موڑ سے بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے واقعات نے نہال کو اس کے مرکز تک ہلا دیا، اس کی شخصیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یہ نہال کو اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سفر شروع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا نہال کو وہ انصاف مل سکتا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ کیا نہال اتنی مضبوط ہے کہ اس پر ظلم کرنے والوں کو ختم کر سکے؟ کیا نہال زندگی کی ہر چیز کو سنبھال سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فاطمہ فیضان اور عنبر اظہر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر
نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں: غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد، اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے: ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پراعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی جدوجہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے: کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں اپنی گرفت اور جذباتی کہانی کے ساتھ مرکزی سٹیج پر آنے کے لیے تیار ہے۔ گہرے فکر انگیز موضوعات کو تلاش کرتے ہوئے ڈرامے میں سجل علی، ہمایوں سعید اور دیگر مرکزی کرداروں میں نظر آئیں گے۔ اس کی زبردست داستان کے ساتھ ڈرامہ پیچیدہ جذبات میں ڈھل جائے گا، جس میں محبت، جدوجہد اور انسانی لچک کی پیچیدگیوں کو دکھایا جائے گا۔ اس طرح کی شاندار کاسٹ اور ایک غیر معمولی تخلیقی ٹیم کی مشترکہ صلاحیت، جس میں معروف مصنف خلیل الرحمن قمر اور ڈائریکٹر ندیم بیگ شامل ہیں، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ میں منٹو نہیں ہوں واقعی دیکھنے کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہوگا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔